الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بقرہ اور آل عمران تو عام صورتیں ہیں۔ میں نے جب ان کا تعارف لکھا ہے تو البقرہ آل عمران دونوں کو اکٹھا لکھا ہے، اور یہی طریقہ البیان میں ہر جگہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی تمام صورتوں کا تعارف ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ توام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جوڑا ہے، ایک پیئر ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو ترتیب دیا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے 114 صورتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں سے پیر بنا کر، جوڑے بنا کر، توام بنا کر دو دو صورتیں پکڑ لی گئی ہیں۔ عام طور پر یہی طریقہ ہے۔ اس سے چند صورتیں مستثنا ہیں، ان میں سے فاتحہ کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، آگے بھی چند صورتیں ہوں گی، لیکن اصلاً قرآن مجید پورا کا پورا اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں میں جو بات زیر بحث آئی ہے اصلاً ان کے توام ہونے کا باعث یہ بنی ہے، اور ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کا ظہور کئی صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ سورہ اپنی حیت کے لحاظ سے بھی بہت ملتی جلتی ہوگی، اور جب وہ حیت کے لحاظ سے بہت ملتی جلتی ہے تو پھر ہر شخص محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ایک جوڑا ہے، ایک پیئر ہے۔ اس کی نہایت نمایاں مثال سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یا سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ ہے۔ یعنی ایک عام شخص بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنی حیت کے لحاظ سے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل جڑواں بچے ہوتے ہیں، ایک جوڑے کی صورت میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتیں توام ہیں، تو توام ہونے کا پہلو کیا ہے؟ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا چیز بیان کی گئی ہے، یعنی پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ نصارہ۔ جو چیز توام ہونے کا باعث ہو رہی ہے وہ یہ ہے، یعنی دونوں میں یہود پر اتمام حجت ہے، بلکہ اگر جامع تعبیر اختیار کر لیجئے تو اہل کتاب پر اتمام حجت ہے۔ ایک لحاظ سے دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، لیکن یہ پہلو کہ یہود اور نصارہ یعنی دونوں اقوام ہیں نا، وہ مغضوب علیہم، ہم ان کا ذکر پڑھ چکے سورہ فاتحہ میں، یہ ضالین۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس جانب اشارہ کیا ہے، یعنی اس کو بھی بیان کیا ہے آگے تفصیل کے ساتھ کہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان پر غضب ہوا وہ کیا چیز تھی اور کیسے ہوا، اور نصارہ کی گمراہی کو بھی جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہود کے ہاں اس نوعیت کی گمراہی پیدا نہیں ہوئی، نصارہ کے ہاں ایک بالکل نیا دین وجود میں آ گیا، یعنی علم کلام، فلسفہ، یہ ہماری امت پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اصل حجت ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، قرآن مجید کو بھی اسی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر قوم کو اپنی روایت یا اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء کو اسی راستے پر پایا ہے۔ اتنا غیر معمولی اور پختہ تعلق
روایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دین کی روایت ہے اس میں بھی اگر آپ اس کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں، تحقیقی مطالعہ کریں، تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تصوف، فلسفہ جو ہمارے ہاں علم کلام کی صورت اختیار کر گیا، فقہ، یہ سب چیزیں اس پر اثر انداز ہوئیں۔ یعنی لوگوں کے ہاں جو ضروریات پیدا ہوئیں، رجحانات پیدا ہوئے، ترغیبات پیدا ہوئیں، جب انہوں نے دنیا کو دیکھا، دنیا میں جو کچھ موجود تھا، خواہ وہ مذہب کے نام پر تھا، خواہ عقلیات کے نام پر تھا، اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ اور جو اس وقت ٹریڈیشن ہمارے پاس ہے، جو روایت ہمارے پاس ہے، اس میں یہ سارے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ میری کتاب میزان کا خاتمہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہے تو اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں نے فلسفہ، تصوف، علم کلام اور فقہ، ان سب کی آمیزش سے دین کو پاک کر کے پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ یہ اسی بات کا اظہار ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ روایت ایسی خالص نہیں رہی ہے۔ اس کا موقع ہوگا تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان سب چیزوں کے کس طرح اثرات ہوئے ہیں، اور اس سے جو روایت ہمارے ہاں بنی ہے وہ اب کیا ہے۔ یعنی اس کی وہ صورتیں بھی ہیں جن کو آپ عوام میں دیکھتے ہیں، اور وہ صورتیں بھی ہیں جن کو آپ خواص میں دیکھتے ہیں، اور وہ صورتیں بھی ہیں جو جلیل قدر علماء کے ہاں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حقائق سے متعلق یہ ٹریڈیشن یا روایت متاثر نہیں ہوئی۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پوری کی پوری روایت میں شرک کو اختیار کر لیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، یا قیامت کے بارے میں کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر غلبہ حاصل کر گیا ہو، یا عمل صالح اور ایمان کی بنیاد پر جواب دہی سے متعلق کوئی اور تعبیر رائج ہو گئی ہو۔ یہ دین کی بنیادی حقیقتیں ہیں۔ نصارہ کے ہاں یہ تینوں بنیادی حقائق متاثر ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو ضلالت، گمراہی اور بدعت کے ایک نمونے کے طور پر قرآن پیش کر۔ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کے بعد، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو پھر یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ پہلے دور میں مشرکین عرب پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے۔ اس وقت بھی یہود و نصارہ کچھ پیچھے رہ کر سوالات القاء کرتے رہے ہیں، اور اس لحاظ سے مخاطب بھی ہوئے ہیں بعض مکیات میں، لیکن اصلاً ان سے خطاب مدینہ میں آ کر ہی ہوا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اولین مخاطب بنی اسماعیل ہوئے ہیں، امت مسلمہ انہی میں سے وجود میں لائی گئی ہے، انہی کو ذریت ابراہیم کی ایک شاخ کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ پھر جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ قرینِ قیاس یہ ہے کہ سامری انہی میں سے تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں تورات یہ کہتی ہے کہ وہ اسی قانون کے پابند ہوں گے، اور ان پر بھی اسی ضابطے کا اطلاق ہوگا جو تورات میں بیان ہوا ہے۔ ہم سب لوگوں کی حیثیت بھی یہی ہے، یعنی بنی اسماعیل کے توابع کی حیثیت سے، تابعین کی حیثیت سے ہم اس دعوت کے حامل بنائے گئے ہیں، اور اس لحاظ سے امت مسلمہ کہلاتے ہیں، لیکن اصلاً امت مسلمہ بنی اسماعیل کا نام ہے۔ ان میں یعنی ان صورتوں میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مشرکین عرب سے بھی، یعنی صورتیں چونکہ بہت مفصل ہیں، قرآن مجید کی طویل ترین صورتیں ہیں، تو ضمنی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی التفات ہوا ہے، مشرکین عرب سے بھی کوئی بات کہی گئی ہے، لیکن دونوں صورتوں کے مخاطب اصلاً اہل کتاب اور ان کے بعد مسلمان ہی، یعنی اہل کتاب اتمام حجت کے پہلو سے، اور مسلمان تزکیہ و تطہیر کے پہلو سے، امت مسلمہ کی حیثیت سے ان کے فرائض کے بیان کے پہلو سے۔
اس طریقے سے آپ ان صورتوں کے مضمون کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح طعام ہو گئی ہیں، یعنی ان کے اندر یہ جو تعلق پیدا ہوا ہے، ایک جوڑے کا تعلق، زوجین کا تعلق، یہ کیسے پیدا ہوا ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، اور میں نے اس کو میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں موضوع بنایا ہے کہ ایک وہ تاریخ ہے جو اخبار احاد سے معلوم ہوتی ہے، اور ایک مسلمہ تاریخ ہے، مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے میں ہوئی ہے، آپ نے ایک لمبا عرصہ مکے میں گزارا ہے اور اپنی قوم پر اتمام حجت کیا ہے، آپ نے وہاں سے ہجرت کی ہے، اس کے بعد آپ یثرب آئے ہیں، اور یثرب میں آپ نے آ کر یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا ہے، اور پھر وہاں کچھ مارکے ہوئے، مارکہ بدر، مارکہ احد، مارکہ احزاب۔ یہ مسلمہ تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو اخبار متواترہ سے منتقل ہوئی ہے، اس کی تفصیلات اخبار احاد سے ملتی ہیں، اس وجہ سے اس تاریخ کو قرآن کے پس منظر میں رکھ کر دیکھا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر ہم بہت سی چیزوں کو سمجھیں گے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینے میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، یعنی جب ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے مضمون سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، جو روایات عام طور پر ہیں جس میں سالوں کی تعین بھی کی جاتی ہے، میں نے ان کو بالکل نہیں لیا۔ میرے نزدیک کسی سورہ کے زمانے کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ماخذ خود وہ سورہ ہی ہے۔ قرآن مجید چونکہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس وجہ سے اس میں واقعات خود بتا رہے ہوتے ہیں، خطاب خود بتا رہا ہوتا ہے، مخاطبین خود بتا رہے ہوتے ہیں، خطاب کی نوعیت خود بتا رہی ہوتی ہے یہ کس دور کی سورہ ہے۔ اب اس بحث کو میں تاریخ کی بحث کے طور پر الگ چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ قرآن میں یا قرآن کی تفسیر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ متعین کریں کہ 2 ہجری میں یا 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ مرحلہ کون سا ہے دعوت کا جس میں سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں میں نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک اس چیز کی طرف کہ یہ ہجرت کے بعد مدینے میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، یہ بات صورتوں سے واضح ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اہل کتاب پر اتمام حجت بھی کر رہے تھے اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر بھی کر رہے تھے۔ سورہ کو تدبر کے ساتھ پڑھیے، اور میں بہت سے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ البیان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پوری سورہ صرف رواں ترجمے کے طور پر پڑھ لیجئے، اس سے آپ پر واضح ہوگا کہ قرآن کیا ہے اور وہ کس حسن ترتیب کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ پر واضح ہوگا کہ یہ کیسا غیر معمولی اور عظیم خطبہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیا گیا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو فکروں میں تقسیم کر کے، پیروں میں تقسیم کر کے جستہ جستہ پڑھیں گے تو واضح نہیں ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کسی ایک نشست میں آپ پوری کی پوری سورہ صرف ترجمہ، رواں ترجمہ پڑھتے چلے جائیے۔ ترجمے میں مدعا کے بیان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو ضمائر استعمال ہو رہے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں، ان کا صحیح موقع واضح ہو۔ چنانچہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پر، اس پر، ان پر، ان پر، انوں پر، انوں پر زیر زبر لگا دی ہے، اسی لیے تاکہ جب سادہ ترجمہ پڑھا جائے تو اس کا صحیح حسن منتقل ہو سکے اور موقع کلام کی دلالت بھی واضح ہو جائے۔ پہلی سورہ البقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے۔ یہ موضوع ہے اس سورہ کا، یعنی اللہ کی حجت تمام کر دی جائے، ایک نئی امت کی تاسیس کا اعلان ہو، اور پھر یہ بتایا جائے کہ اس امت کے کیا فرائض ہیں۔
دوسری سورہ آل عمران کا موضوع اہل کتاب بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فرق ہے جو دونوں صورتوں کے مضمون میں، بڑا لطیف فرق ہے۔ وہاں فرائض کے بیان کا پہلو ہے اور یہاں تزکیہ و تطہیر کا پہلو غلبہ حاصل کر گیا ہے، خاص طور پر اس حصے میں آل عمران کے جہاں جنگ کے بعد کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس میں قرآن مجید نے خود اس بات کو کئی لفظوں سے ادا کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر تمہیز کا لفظ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ جب آپ سورہ کو پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ ان دونوں صورتوں کا تعارف ہے۔ اس کے بعد اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے، یعنی اصل جملہ ہے ہذہ الف لام میم، یہ مبتدا ہذہ محذوف کر دیا ہے۔ اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہوگی، ہذہ الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ اصطلاح میں انہیں یعنی الف لام میم کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ حروف چونکہ لفظ نہیں بناتے ہیں، ایک طرح سے ہر حرف دوسرے سے الگ ہے، تو یہ باعث ہے کہ ان کے لیے اصطلاح بن گئی۔ یہ اصطلاح اہل علم نے بنائی ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اصطلاح اہل علم نے بنائی ہے۔ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں یہ حروف جس طرح آئے ہیں اور قرآن نے جگہ جگہ ذالکہ اور تلکہ کے ذریعے سے ان کی طرف جس طرح اشارہ کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، محقق اہل علم کا یہی مسلک رہا ہے۔ قرآن مجید نے اگر آپ دیکھیے تو جگہ جگہ ذالکہ اور تلکہ سے اشارہ کیا ہے۔ ذالکہ اور تلکہ سے اشارہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب پہلے کسی چیز کا ذکر ہو چکا ہو۔ پھر یہ کہ یہ ہر جگہ صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، ایسا نہیں کہ کبھی انتہا میں آ گئے ہوں یا درمیان میں آ گئے ہوں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی چیز کا نام آپ شروع میں لکھتے ہیں۔ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ اس باب میں سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ بر صغیر کے جلیل القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فراہی کا، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا، ان کو اسی طرح پڑھا گیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کی قرات منقول ہے، اس میں ایسے ہی اس کو ہمیشہ ہم پڑھتے رہے ہیں، الف لام میم۔ تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حروف کیا ہیں، ان سے کیا مدعا ہے۔ میں یہاں استقصا نہیں کر رہا، آپ پڑھ سکتے ہیں، لوگوں نے اس میں طرح طرح کے قیاسات کیے ہیں۔ ان میں سے جتنے قیاسات بھی آپ ان کی فہرست بنا لیں، عام طور پر پہلے دور سے لے کر موجودہ زمانے تک ہوئے ہیں، وہ سب عربیت، عرب جاہلی کے ذوق اور قرآن مجید کی زبان کے لحاظ سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ یعنی جو طریقے اس زمانے میں نہیں تھے وہ عجم میں رہے، ہمارے ہاں رہے، ان کو سامنے رکھ کر بعض لوگ تعویل کرتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں ایبریویشنز کا بہت رواج ہے، یعنی ہم کسی چیز کے پہلے حروف لے کے اس سے ایک نام بنا لیتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس جانب رہا۔ اس طرح کے اور بھی قیاسات کیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی نظریہ فی الواقع قابل ذکر ہے تو وہ صرف وہی ہے جو امام حمید الدین فراہی نے پیش فرمایا ہے۔ پہلے نظریات
کتنے ناقابل اعتنا ہیں اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ایک زمانے کے بعد لوگوں نے ان کو نقل کرنا بھی بند کر دیا۔ چنانچہ دور حاضر میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو تفسیریں لکھی گئیں، جیسے تفسیر ماجدی ہے، جس طرح سے تفہیم القرآن ہے، جس طرح سے اور بعض تفسیریں لکھی گئیں، تو ان میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ یعنی اگر تفسیر میں کوئی ذکر بھی کیا ہے تو کیا ہے، ترجمے میں نظر انداز ہو گیا بالکل۔ اور تفسیر میں بھی بس یہ ہے کہ جو مسالک تھے ان کی طرف کچھ اشارات کر دیے گئے یا ان کا خلاصہ کر دیا گیا۔ یہ نظریہ ہے کہ جو متوجہ کرتا ہے، قرین قیاس ہے، عربیت کے مطابق ہے، جو الہامی لٹریچر کی تاریخ اور اس کا پس منظر ہے، اس کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس باب میں سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ بر صغیر کے جلیل القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فرائی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی چونکہ اصلاً عرب قدیم میں رائج وہی حروف ہیں جو صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو محض قیاس نہیں رہی، ایک مسلمہ علمی چیز ہے کہ حروف تہجی یہ کیسے وجود میں آئے ہیں۔ تو دنیا کی زبانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ اشیاء کے نام تھے، یعنی انسان کے سامنے تو اشیاء تھیں، ان اشیاء کی ایک تصویر بنتی تھی، انہی کے نام پر یہ نام رکھے گئے اور یہ ان اشیاء ہی کی صورت میں ایک تصویر بنا کر دکھا دیے جاتے تھے۔ یہ اس وقت بھی چینی، جاپانی زبانوں میں اسی طرح رائج ہے۔ عربی زبان کے حروف تہجی چونکہ اصلاً عرب قدیم میں رائج، یعنی قدیم عربی تمدن میں جو حروف رائج تھے وہ اسی نوعیت کے تھے، وہی حروف ہیں جو صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے۔ ابتدا میں حروف اسی طرح وجود میں آئے، یعنی حروف تہجی، الفابیٹس، اشیاء کے نام ان پر دلالت کرتے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ آواز کا نام رہ گئے، یعنی یہ بعد کے زمانے میں تجرید ہوئی ہے، ان کی اصل وہی ہے۔ اور جن معنی یا اشیاء پر دلیل ہوتے تھے انہی کی صورت پر لکھے بھی جاتے تھے، یعنی کسی چیز کے نام پر وہ چیز وجود میں آ گئی، اب اس کو لکھنا ہے تو وہی صورت بنا دی جائے گی۔ اس لیے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بھی یہ اپنے انہی قدیم معنی کے لحاظ سے آئے ہیں۔ یہ امام حمید الدین فرائی نے رائے دی ہے، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان میں کیا ہے کہ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور وہی عربوں کا ذوق ہے کہ قصیدے کا نام رکھ دیں گے، نہیں بھی رکھیں گے، رکھ دیں گے تو اس نام سے معروف ہو جائے گا، نہیں رکھیں گے تو بعض اوقات اس کے قافیے کے نام سے، بعض اوقات کوئی خاص اسم اس میں آ گیا اس کے نام سے، وہ معروف ہو جائے گا۔ دونوں طریقے قرآن مجید میں اختیار کیے گئے۔ اور جن معنی یا اشیاء پر دلیل ہوتے تھے انہی کی صورت پر لکھے بھی جاتے تھے، اس لیے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بھی یہ اپنے انہی قدیم معنی کے لحاظ سے آئے ہیں، یعنی ان کے پرانے جو معنی تھے ان کے لحاظ سے صورتوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ معنی ہیں جن کو سامنے رکھ کر پوری سورہ میں جو اہم چیزیں تھیں ان کو نام میں نمایاں کر دیا گیا ہے۔ اس کی نہایت واضح مثال سورہ نون ہے، سورہ قلم جس کا ایک نام سورہ نون بھی ہے۔ حرف نون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اب بھی اپنے قدیم معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی مچھلی کے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا نا سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں، ذنون، مچھلی والا۔ اور جس سورہ کو یہ نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے نام سے ہوا ہے۔ تو یہ ایک واضح مثال ہے، اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی صورتوں میں بھی غالباً یہی ہوا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک
ہم ان تمام صورتوں میں وہ مناسبت تلاش نہ کر لیں، اس وقت تک ہم حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ یہ ہے، یہ عربیت کے ذوق کے مطابق ہے، یہ ایک مانے ہوئے علم پر مبنی ہے، اس میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی گئی، بلکہ ایک واقعی حقیقت جو زبان کے بارے میں موجود ہے، جس سے کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کرتا، اس پر اس نظریے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور سورہ نون اس کی نہایت واضح مثال ہے۔ عبرانی زبان کے حروف سے متعلق آپ کوئی انسائکلوپیڈیا نکال لیجئے اور اس کو پڑھیے تو آپ کو تمام حروف کے معنی مل جائیں گے، لیکن چونکہ زبان عہد بہد بہت سے مراحل سے گزری ہے، اس وجہ سے اس میں بھی کچھ تغیرات ہوئے ہیں، اور آج ان مناسبتوں کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو لسانیات کے موضوع پر جو کتابیں ہیں ان میں سب حروف کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ جیم اصل میں جیمل ہے، اونٹ کی صورت میں لکھا جاتا تھا، اور جیمل عبرانی میں اور عربی میں جمل کہتے ہیں، اس وجہ سے یہی اس کا نام بھی ہے اور اس کی صورت اونٹ کی ہوگی۔ اب اگر کسی سورہ میں اونٹ کا ذکر بطور خاص ہوا ہے تو اس کا نام جیم رکھا جا سکتا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو سورہ نون اس کی نہایت واضح مثال ہے، لیکن باقی جگہوں پر ہم چونکہ ابھی اس مناسبت کو پوری طرح دریافت نہیں کر سکے، اس وجہ سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب الہی ہے، یعنی ذالک الکتاب پورا جملہ ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ ظاہر ہے کہ الکتاب ہے تو اس میں ذالکہ کا اسم اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، یعنی جب ہم نام لکھیں گے تو جزو کی طرف اشارہ کر کے کل سے تعبیر کریں گے۔ یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ اصل الفاظ ہیں ذالک الکتاب، ان میں ذالکہ کا اشارہ سورہ کے لیے آیا ہے، اور الکتاب کے معنی کتاب الہی کے ہیں، یعنی الکتاب میں کتاب الہی کے معنی کیسے پیدا ہوئے؟ اس میں الف لام عہد کا ہے اور متکلم اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، یعنی آپ اگر اس پہلو سے اس کو دیکھیں تو مطلب کیا ہے؟ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو اس سے کتاب الہی کے معنی اس میں پیدا ہو گئے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہل الکتاب تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کتاب الہی کے حاملین، وہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں سے کسی ایک اعلیٰ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی کتاب کے معنی کتاب کے ہیں، کتاب میری ہے، آپ کی ہے، دسیوں کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، لائبریریوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، معلوم نہیں کتنی ابھی تصنیف ہوں گی، کتنی تصنیف ہو چکی۔ تو یہ ایک عام لفظ ہے جو ان سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک الف لام کے ساتھ دی بک بن کر یہ اب کسی برتر پہلو سے ایک کتاب کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ قرآن کے عرف میں یہ کتاب الہی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ ایسا کسی دوسرے علم میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر علم نحو میں جب کہا جاتا ہے کتاب تو اس کا مطلب ہے سیب بہ کتاب۔ وہاں بھی کیا ہے؟ یعنی کتاب تو زمخشری کی بھی کتاب ہی ہے، مفصل بھی کتاب ہی ہے، شرح ابن عقیل بھی کتاب ہی ہے، ابن ہشام کی مغنی لبیب بھی کتاب بھی ہے، لیکن جب ہم الکتاب یا کتاب علم نحو میں کہتے ہیں تو اس میں اشارہ سیب بہ کتاب کی طرف ہوتا ہے۔ اصل میں کتاب کا نام کتاب و سیب بہ ہے، لیکن اب جب الکتاب مثال کے طور پر جس وقت زمخشری مفصل میں کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو بس الکتاب کہہ دیتا ہے، تو اس سے خود بخود اس فن کے ماہرین یہ جان لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قرآن کے عرف میں الکتاب سے مراد کتاب الہی ہے، الا یہ کہ قرینہ کسی اور مفہوم پر دلالت کر رہا ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔
یعنی اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب الہی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب الہی ہے۔ یہی اس جملے کا سیدھا اور صاف مفہوم ہے، اور قرآن کے نظائر سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی صورتوں کے شروع میں اسی طرح آیا ہے، اور قرآن مجید نے خود اس کے مدعا کو کھول دیا ہے، یعنی اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چونکہ قرآن مجید کی زبان کا بھی بہت اچھا ذوق نہیں رکھتے، اور پھر قرآن کے اپنے نظائر کی روشنی میں اس کے عرف کو بھی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ طرح طرح کے احتمالات پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی جن صورتوں کے شروع میں یہ مضمون آیا ہے ان کو پڑھیے، بالکل واضح ہو جائے گا۔ قرآن صریح لفظوں میں بیان کر دیتا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ آیات الہی ہیں، اور یہ تنزیل من رب العالمین، اس پہلو سے بیان کر رہا ہے۔ یعنی کس پہلو سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے؟ اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی للمتقین میں بھی المتقین پر الف لام ہے، اس کو میں نے ادا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سامنے ایک گروہ موجود ہے جس کو پیش نظر رکھ کر قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو اگر آپ ملحوظ رکھیں تو پھر ترجمے میں آپ کو یہ داخل کرنا ہوگا، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، ہدایت راستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور راستے پر چلنے کے لیے بھی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کیا بات ہے جو یہاں کہی ہے۔ یہ ہدایت راستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک راستہ معلوم نہیں ہے، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے راستہ بتا دیا، میں ایک راستے کو اختیار کر لیتا ہوں، میں نے علم کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی راستہ میں نے دیکھ لیا کہ میرا راستہ یہ ہے۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ طبیب بنے گا، میڈیکل کی تعلیم پائے گا، اس کو یہ راستہ خود اس کے اپنے نفس نے دکھایا، اس کے ماں باپ نے دکھایا، یا کسی نے دکھا دیا، اب اس راستے پر چلنا ہے۔ تو ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، راستہ دکھانے کے لیے بھی اور راستے پر چلنے کے لیے جو رہنمائی چاہیے اس کے لیے بھی۔ الہامی صحائف اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ بات کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ راستہ تو انسان کو ابتدا سے دکھا دیا گیا ہے۔ الہامی صحائف کتابیں کس لیے نازل ہوئی ہیں؟ یہ اس راستے پر، یعنی یہ راستہ جو اسے ابتدا سے دکھا دیا گیا ہے، جس کی ہدایت اس کی فطرت میں الہام کر دی گئی ہے، جس کو انبیاء علیہم السلام ہمیشہ بتاتے آئے ہیں، جو خود حضرت آدم نے اپنی اولاد کو بتا دیا تھا، وہ تو معروف چیز ہے۔ اس راستے کی ہدایت کے لیے الہامی صحائف نہیں آئے، یہ اس راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی دینے کے لیے آئے۔ الہامی صحائف اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن نے بھی یہاں اور بعض دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو اسی لحاظ سے ہدایت قرار دیا ہے۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے والوں کی جو خصوصیات ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، یعنی آگے جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کیا ہے، وہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک ان خصوصیات کی نقیض ہیں جو یہود میں من حاصل قوم پائی جاتی تھی۔ یعنی سورہ میں چونکہ یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے، تو جو خصوصیات یہود میں پیدا ہو گئیں اور ان کے مغضوب علیہم ہونے کا باعث بنی، ان کے نقیض خصوصیات کو اس جماعت میں جو سامنے موجود ہے قرآن نے واضح کیا ہے۔ قرآن نے اسی سورہ میں آگے ان کی یہ خصوصیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھیں گے آگے تو زیر بحث وہی یہود کی خصوصیات ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے کے بجائے وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہوئے، انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے لیے اسے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، یعنی بن دیکھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔
وہ نماز سے غافل ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، اور خدا کی راہ میں انفاق کے بجائے لوگوں کو بخل کی ترغیب دینے لگے۔ انہوں نے محض اپنے تعصبات کی بنا پر خدا کے پیغمبروں کا انکار کیا، اور آخرت ان کے لیے ایک رسمی عقیدہ بن کر رہ گئی۔ ان کے طرز عمل میں اس پر ایمان کی کوئی جھلک کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ سب خصوصیات آگے بڑی تفصیل سے بیان ہوئی۔ یہود پر قرآن کی فرد قرار داد جرم یہی ہے، جس کا خلاصہ میں نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ یہ خصوصیات ہیں جن کے نقیض خصوصیات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ اس راستے پر چلنے کی ہدایت دینے کے لیے آیا ہے جو انبیاء علیہم السلام بتا چکے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں تعریض ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر ان خصوصیات کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے جو اس کے مقابل میں خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس لیے جب آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو عام طور پر لوگ پیدا کر لیتے ہیں کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا۔ قرآن مجید اور الہامی صحائف اصلاً جس وقت انسان اپنی فطرت کی رہنمائی میں اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن کر رہے گا، تو اسے یہ بتانے کے لیے نازل ہوئے ہیں کہ خدا کا بندہ بن کر کیسے رہنا ہے، خدا کی راہ پر چلنے کا کیا طریقہ ہے، خدا کی سیدھی راہ کون سی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ مجھے خدا کی طرف جانا ہے، لیکن اب وہ سیدھی راہ ہے جس کو آپ نے پا لیا، اس پر چلنا ہے۔ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی الہ حذف کر دیا ہے تاکہ وہ پہلی چیز نمایاں نہ ہو، یہ دوسری چیز ہے جس کو قرآن مجید آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ اب اس حصے کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر